کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں صرف 25,000 روپے ہوں اور آپ کے سامنے 3 بھوکے بچے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کسی دروازے کے کھلنے کا انتظار کریں گے یا آپ وہ دروازہ خود کھولنے کا فیصلہ کریں گے؟ کیا آپ قسمت کے رحم و کرم پر رہیں گے یا قسمت سے لڑنے کی ہمت کریں گے؟ یہ اخلاقی کہانی کسی محل سے شروع نہیں ہوتی، کسی بڑے بزنس پلان سے نہیں، کسی سرمایہ کار کے آفس سے نہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے کچے گھر سے، ایک خاموش بیوہ سے اور 3 معصوم بچوں کی بھوک سے۔ یہ سبق آموز کہانی ہے رضیہ بی بی کی۔ سندھ کے ایک پسماندہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور ہے جہاں روزانہ 30 سے 40,000 روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک دکان نہیں ہے، یہ ایک عورت کی جیتی ہوئی جنگ ہے۔ لوگ احترام سے کہتے ہیں یہ رضیہ بی بی کی دکان ہے، اور یہ جملہ کسی بینر پر نہیں لکھا، کسی اشتہار میں نہیں آیا، مگر پورے گاؤں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ بی بی صرف اپنی نہیں بلکہ محلے کی 3 بیواؤں کو بھی روزگار دیتی ہے۔ اس کے بچے اسکول جاتے ہیں، اس کی بیٹی مستقبل کے خواب دیکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اسے بدل دیا، مگر سچ یہ ہے اللہ نے اسے نہیں بدلا، اس نے خود ہمت کی۔ اللہ نے اسے ہاتھ دیے تھے، اس نے ان ہاتھوں کو استعمال کیا۔ اللہ نے اسے عقل دی تھی اور اس نے اس عقل کو جگایا۔ آج وہ جس مقام پر کھڑی ہے وہ کسی معجزے کا نتیجہ نہیں، وہ کسی سفارش کا ثمر نہیں، وہ کسی خیرات کا صلہ نہیں ہے۔ یہ ایک عورت کی ضد ہے کہ وہ محتاج نہیں بنے گی۔ یہ ایک ماں کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں سکھائے گی۔ انسانی معاشرت کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم کامیابی کو معجزہ قرار دے کر اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی ہے یا کسی کو غیب سے خزانہ مل گیا۔ مگر آج جس رضیہ بی بی کو آپ ایک کامیاب کاروباری شخصیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اس کی کامیابی کا سفر معجزوں سے نہیں بلکہ ایک وحشت ناک خلا سے شروع ہوا تھا۔ اور آپ آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں اس دن کی طرف جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اس لمحے کی طرف جب رضیہ بی بی کے پاس نہ دکان تھی، نہ پیسے تھے، نہ سہارا تھا، صرف 3 بچے تھے اور ایک ٹوٹا ہوا دل تھا۔ یہ کہانی دکان کی نہیں، یہ ہمت کی کہانی ہے، یہ کاروبار کی نہیں، یہ خودداری کی کہانی ہے۔ 5 سال پہلے رضیہ بی بی کی زندگی بہت سادہ تھی، کوئی بڑی خوشیاں نہیں تھی مگر کوئی بڑا خوف بھی نہیں تھا۔ شوہر ایک معمولی مزدور تھا، روز صبح نکلتا اور شام کو پسینے میں ڈوبا واپس آتا۔ اس کے ہاتھ خالی ہوتے مگر دل بھرا ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہتا رضیہ ہم غریب ضرور ہیں مگر بے سہارا نہیں، ہم محنت سے جیتے ہیں کسی کے رحم پر نہیں۔ اور یہ جملہ رضیہ بی بی کے لیے زندگی کا اصول بن چکا تھا۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا تھا۔ وہ کام پر گیا اور دیر ہو گئی، پہلے 1 گھنٹا، پھر 2 گھنٹے، پھر شام۔ رضیہ بی بی بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی، ہر آہٹ پر دل دھڑکتا، ہر خاموشی پر خوف بڑھتا۔ پھر خبر آئی، بس ایک خاموش جملہ، اور وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر رضیہ بی بی کے اندر جیسے سب کچھ رک گیا۔ سانس چل رہی تھی مگر زندگی رک گئی تھی۔ اس رات اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کیا میں اب بھی مضبوط رہ سکوں گی؟ اس نے بچوں کو سوتا ہوا دیکھا، ان کے معصوم چہرے اور ذمہ داری بہت بڑی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا اب اس کی زندگی صرف اس کی نہیں رہی۔ کچھ خبریں آواز بن کر نہیں آتی، وہ انسان کو اندر سے بدل کر چلی جاتی ہیں۔ کئی دن گزر گئے، لوگ آئے، ہمدردی کی اور چلے گئے، مگر سوال وہیں کھڑا رہا، اب کھانا کہاں سے آئے گا؟ بچوں کا مستقبل کیسے چلے گا؟ ایک رات رضیہ بی بی دیر تک جاگتی رہی، چھت کو دیکھتی رہی اور خود سے سوال کرتی رہی، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سوچ دی ہے، کیا میں صرف صبر کرنے کے لیے بنی ہوں یا کچھ کرنے کے لیے بھی؟ ہمارا سماجی ڈھانچہ ایک بیوہ کو محتاج دیکھنے کا عادی ہے۔ اسے خیرات دی جاتی ہے، اسے صبر کی تلقین کی جاتی ہے مگر اسے ہنر نہیں دیا جاتا۔ رضیہ نے اس سماجی جبر کے خلاف بغاوت کا فیصلہ اس دن کیا جب اس نے اپنے 3 بچوں کی آنکھوں میں وہ بھوک دیکھی جو کسی کے دیے ہوئے صدقے سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی عزت نفس سے مٹنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ رونے کے لیے نہیں ہے، کھڑے ہونے کے لیے بنی ہے۔
وہ بیوہ ہے مگر بے بس نہیں ہے، وہ کمزور ہے مگر بے وقار نہیں۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے پاس گئی، کسی نے ہمدردی کی، کسی نے طنز کیا۔ بیوہ عورت کو زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے۔ کسی نے کہا صبر کرو، اللہ خود راستہ نکالے گا، مگر رضیہ بی بی نے دل میں ٹھان لیا تھا اللہ نے راستہ بنا دیا ہے، اب مجھے اس پر چلنا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک اعلان ہوا، چھوٹے قرضوں کا پروگرام۔ رضیہ بی بی کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پیسے نہیں تھے، یہ اس کی خودداری کی آزمائش تھی۔ اس نے فارم پکڑا، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل ڈر رہا تھا، مگر اس نے دستخط کر دیے، کیونکہ وہ جان چکی تھی اصل خطرہ ناکامی نہیں، اصل خطرہ کوشش نہ کرنا ہے۔ اور جس دن انسان اپنے خود پر یقین کر لے، اسی دن قسمت کو بھی اپنی سمت بدلنی پڑتی ہے۔ قرض کی رقم ہاتھ میں آئی تو رضیہ بی بی نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی۔ یہ پیسے نہیں تھے، یہ اس کے حوصلے کا امتحان تھے۔ اس نے کوئی بڑا خواب نہیں دیکھا، نہ دکان، نہ کاروبار کی عمارت۔ اس نے صرف اتنا سوچا، جو آتا ہے وہی کروں گی۔ اس نے گھر کے ایک کونے میں ایک پرانی الماری رکھی۔ پہلے دن صرف آٹا، چاول، تیل، کوئی گاہک نہیں آیا۔ لوگ کہتے بی بی یہاں سے کون خریدے گا، لیکن رضیہ بی بی روز دکان کھولتی، صفائی کرتی، انتظار کرتی۔ کبھی سامان ختم ہو جاتا تو میلوں پیدل جا کر لاتی، کبھی گاہک ادھار مانگتے، وہ دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ بارش کے دن آئے، راستے بند، دکان خالی، بچے بھوکے۔ وہ روئی مگر ٹوٹی نہیں۔ ایک دن ایک پرانا گاہک آیا، بی بی وہ ادھار واپس کرنے آیا ہوں۔ وہی پیسے دوبارہ سرمایہ بنے۔ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، سامان خالص ہے، قیمت مناسب ہے اور نیت صاف ہے۔ اعتماد بنا، دکان بڑھنا شروع ہوئی اور زندگی سنبھلی۔ آہستہ آہستہ کام بڑھنے لگا۔ ایک عورت آئی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ گھر اب صرف رہنے کی جگہ نہیں تھا، یہ رزق کمانے کی جگہ بن چکا تھا۔ بچے اب ماں کو روتے نہیں، کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی تربیت تھی۔ عزت کی کمائی تھوڑی ہو سکتی ہے، مگر اس کا وزن پوری دنیا کے خزانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کئی سال گزر گئے، رضیہ بی بی کا نام اب محلے تک محدود نہیں رہا۔ لوگ کہتے تھے وہ عورت جو اکیلی کھڑی ہو گئی تھی، وہ ماں جس نے رونا نہیں راستہ چنا تھا۔ اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے، وہ اسکول جاتے، ماں کا ہاتھ بٹاتے اور فخر سے کہتے ہماری ماں کام کرتی ہے۔ یہ جملہ کسی تمغے سے کم نہیں تھا۔ اب وہ دوسری عورتوں کو کام دیتی ہے اور حوصلہ سکھاتی ہے۔ وہ انہیں کہتی ہے مدد لینا کمزوری نہیں، مگر ہمیشہ محتاج رہنا خود سے بے وفائی ہے۔ رضیہ بی بی کی کہانی کسی اخبار میں نہیں چھپی، کسی سٹیج پر نہیں سنائی گئی، مگر اس کے بچوں کے دل میں اور ان عورتوں کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ فاتحین سے بھری پڑی ہے، مگر اصل فاتح وہ ہے جو اپنے گھر کے چولہے سے لے کر اپنی نسل کے مستقبل تک کی جنگ خود لڑے۔ رضیہ بی بی نے ثابت کیا کہ کچھ عورتیں تاریخ میں صرف نام نہیں بنتی، بلکہ وہ نسلوں میں حوصلہ بن کر زندہ رہتی ہیں۔ یہ کہانی صرف رضیہ بی بی کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو خاموشی سے لڑ رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سچی اور باوقار اخلاقی کہانیاں زندہ رہیں تو قصہ مختصر کو سبسکرائب کریں۔ یہ سبسکرپشن صرف ایک بٹن نہیں، یہ ان کہانیوں کی مدد ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمت، عزت اور خود انحصاری عطا کرے۔